ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن هذا الشهر قد حضركم وفيه ليلة خير من 1000 شهر، من حرمها فقد حرم الخير كله ولا يحرم خيرها إلا محروم، رواه ابن ماجہ۔ ابھی آپ کے سامنے سنن ابن ماجہ کی ایک مشہور روایت کا ایک ٹکڑا پڑھا گیا ہے، جس میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے شب قدر کی فضیلت اور اسے پانے کی سعادت کا تذکرہ فرمایا ہے۔ یعنی جو شخص شب قدر سے فائدہ اٹھائے، لیلۃ القدر میں عبادت کرے، ایسا آدمی بڑا خوش نصیب ہے، سعادت مند ہے وہ آدمی جو شب قدر کی عظمت اور اہمیت کو سمجھ کر لیلۃ القدر سے فائدہ اٹھانے کی ہر ممکن کوشش کرتا ہے۔ اور یقیناً وہ محروم شخص ہے جو اتنی اہم اور بڑی رات کو پانے کے بعد، قیمتی اوقات کو پانے کے بعد اسے کھانے اور سونے اور ٹہلنے میں ضائع و برباد کر دے، ایسا آدمی یقیناً بہت بڑا محروم ہے۔ پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا: ان هذا الشهر قد حضركم، دیکھو ماہ رمضان تم پر سایہ فگن ہو گیا ہے، ماہ رمضان آ گیا ہے۔ وفیہ لیلۃ، اس ماہ رمضان میں ایک ایسی رات ہے، خیر من 1000 شہر، جو 1000 مہینوں کی عبادت سے افضل ہے۔ من حرمها فقد حرم الخیر کلہ، جو اس رات کے خیر سے، جو اس رات کے خیر سے محروم ہو گیا، وہ ہر خیر سے محروم ہو گیا۔ یعنی لیلۃ القدر میں، شب قدر میں نیک کام کرنا چاہیے، عبادت کا کام کرنا چاہیے۔ اور جو شخص عبادت نہ کر پائے، اپنی مغفرت نہ کرا سکے اور شب قدر میں نیک عمل نہ کر سکے، تو گویا یہ محروم ہے۔ اور اس لیلۃ القدر سے جو محروم ہو گیا، وہ ہر بھلائی سے محروم ہو گیا۔ وَلَا يُحْرَمُ خَيْرَهَا إِلَّا مَحْرُومٌ، لیلۃ القدر اور شب قدر کی بھلائی سے وہی محروم ہو سکتا ہے جو حقیقت بدقسمت ہے۔ تو اس حدیث میں شب قدر سے فائدہ نہ اٹھانے والوں کو محروم قرار دیا گیا ہے۔ خوش نصیب وہی ہوگا جو اس عظمت والی رات کو اور قیمتی اور بڑی رات کو جاگتا ہے، نیک کام کرتا ہے، اللہ کی بندگی کرتا ہے، دعا اور مناجات میں، توبہ استغفار میں، ذکر و اذکار میں، قیام اللیل میں، قرآن کریم کی تلاوت میں گزار دیتا ہے۔ تو ایسا آدمی یقیناً بہت بڑا خوش نصیب ہے۔ خوش نصیب کیوں کہا جا رہا ہے؟ سعادت مند کیوں کہا جا رہا ہے؟ کیونکہ یہ رات کوئی عام رات نہیں ہے۔ لیلۃ القدر خیر من 1000 شہر، لیلۃ القدر یہ 1000 مہینے کی عبادت سے افضل ہے، 1000 مہینے کی عبادت سے افضل ہے۔ یعنی ایک آدمی کی اگر زندگی اور عمر دیکھا جائے 60-70 سال، بہت زیادہ ہے کہ 100 اور 80 سال، اس امت کی لوگوں کی عمریں عام طور پر 60 اور 70 کے درمیان ہوتی ہیں۔ اس کے اوپر جو چلا جائے وہ قسمت کی بات ہے، لیکن ایسا بہت کم ہوتا ہے۔ ایک آدمی زندگی بھر عبادت نہیں کر سکتا ہے، 60 سال 70 سال کوئی لگاتار کبھی عبادت کر ہی نہیں سکتا ہے۔ انسان کی آدھی زندگی تو کھانے اور سونے میں گزر جاتی ہے۔
جو شب قدر میں ایک رات کو جاگ لے، پانچوں راتوں میں جاگ جائے اور اس رات کو پا لے، شب قدر کو پا جائے، اس سے فائدہ اٹھا لے، اللہ رب العالمین اور اللہ کے نبی علیہ السلام یہی کہتے ہیں لیلۃ القدر خیر من الف شہر، لیلۃ القدر 1000 مہینوں کی عبادت سے افضل ہے۔ 1000 مہینوں کا اگر آنکڑا لگایا جائے، حساب لگایا جائے تو 81 اور 82 سال ہوتے ہیں۔ سوچیے ایک ہی رات کی عبادت، ایک ہی رات کی عبادت، شب قدر کی عبادت اتنی عظیم ہے، اتنی عظمت والی ہے کہ 81-82 سال کی عبادت آدمی کرتا رہے، وہ آدمی افضل نہیں جو شب قدر کو پالے، لیلۃ القدر کو پالے اور نیک کام کرے، وہ آدمی افضل اور بہتر ہے۔ تو یہ موسم جو چل رہا ہے یہ عبادت کا موسم ہے، نیکیوں کے کمانے کا موسم ہے۔ شب قدر انہی 5 تاک راتوں میں گھیر دی گئی ہے، سمیٹ دی گئی ہے۔ جو ان 5 راتوں میں جاگ لے جائے اور اللہ کی بندگی کر لے جائے، یقیناً بڑا خوش نصیب ہے۔ اور جو آدمی اس سے پیچھے رہ جائے، کھانے اور سونے اور غفلت میں پڑا رہ جائے، تو یقیناً ایسا آدمی محروم القسمت ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو، آپ سب کو محروم القسمت سے بچائے اور ہم سب کو خوش نصیب لوگوں میں شمار کر لے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو علم نافع عطا فرمائے، عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے اور دنیا میں جب تک زندہ رکھے ایمان اور توحید پر قائم رکھے، اور جو ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان کی حالت میں ہو۔ آمین یا رب العالمین۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم، وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔